نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ آج نامے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان شروع ہوئی تھی۔ اب 9ویں پارے کے شروع میں بھی انہی کی بقیہ داستان ہے۔ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں سارے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، وگرنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ کا دستور، سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ، بیماری اور کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ باز نہ آئیں تو پھر انعامات، مال کی وسعت اور صحت دیتے ہیں تاکہ مصیبت کے بعد آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں کہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی تنگی اور کبھی آسانی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کو ذکر کیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، جادوگروں کو ناکام کیا، پھر وہ سارے کے سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آگے معجزات کا ذکر ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے دیے۔ نمبر 1 ید بیضاء، یعنی اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے پھر نکالتے تو ایسے چمکتا جیسے سورج چمکتا ہے۔ دوسرا عصا کا تھا، موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے بہہ پڑتے، سمندر پر مارتے تو پانی میں راستے بن جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف آئے ہیں، دعوت دی ہے، انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر کئی قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مختلف عذابوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہاں پر ان میں سے 5 عذابوں کا ذکر ہے۔ طوفان کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، چچڑیوں کا یعنی جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ایک عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ پھر دوسرا عذاب آتا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے، ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے تو فرعونیوں نے پیچھا کیا اور وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ضابطہ حیات، شریعت یا دستور خداوندی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر 30 دن کا قیام فرمائیں، پھر مزید 10 دن بڑھا دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر کیا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور انہیں سمجھاتے رہنا
مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا اور دنیاوی زندگی میں بھی یہ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ امی کا معنی یہ نہیں کہ ان پڑھ، امی کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو اپنا استاد نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد نہیں تھے، امی کا معنی یہ ہوگا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت پر دلیل بیان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح کسی خاص قوم یا قبیلے یا خطے یا ملک کے نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم، جن و انس اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آگے یہود کی بقیہ داستان کو ذکر کیا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے لے کر کئی آیات تک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عہد الست کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ اب یہاں سے معاہدہ الست کا ذکر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کے روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھی۔ پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کچھ شخصیات ایسی بھی تھیں جنہیں عہد الست یاد رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شخص کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کریں تو جبارین نے بلم بن باعورہ سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں کہ وہ آپس ہو جائیں۔ اس نے یہ کہہ کر بد دعا کرنے سے انکار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہٰذا میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ قوم نے بار بار اصرار کیا، بالآخر اس نے بطور رشوت بھاری رقم وصول کی اور اس نے بد دعا دی۔ جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ اور بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دین و دنیا برباد ہو گئے اور زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی ہانپتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ بھی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں فرمایا کہ غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، علم غیب۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ گزشتہ آیات میں فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ یہاں سے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید ہے جو لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل ہے، اسی وجہ سے قیامت کی معین تاریخ بتانے کا آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس آیت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق واضح الفاظ میں علم غیب کی نفی فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قرات کے وقت آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اب بات کو سمجھیں، اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور پورا قرآن سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک 114 سورتوں کا نام ہے۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک نماز جہری جیسے فجر، مغرب اور عشاء، دوسری نماز سری جیسے ظہر اور عصر وغیرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دو دیے ہیں۔ نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 2 وَأَنصِتُوا جب امام سری نمازوں یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرے، اس کی آواز سنائی نہ دے تو بھی مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہیں۔ وَأَنصِتُوا تو مقتدی کو ہر حال میں امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے قرات کے اعتبار سے۔ آگے سورۃ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتا ہے۔ اس سورت میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم بیان کیا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہاں مال غنیمت کا حکم بیان کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے بعد مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف واقع ہوا، تو اس آیت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ مال غنیمت کے فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں صلح اور تقوی کا حکم دیا۔ مال غنیمت کی مزید تفصیل 10ویں پارے کے شروع میں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے 5 صفات بیان کی۔ پہلی صفت خوف خدا، دوسری صفت تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں یعنی ایمان میں ترقی کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اسباب چھوڑ کر بھروسہ کرنے کو تعطل کہتے ہیں۔ شریعت میں تعطل نہیں بلکہ توکل ہے۔ چوتھی صفت اقامت الصلاۃ ہے یعنی فرائض، واجبات اور سنن اور آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی تفصیلی داستان ذکر کی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک غزوہ بدر کی تفصیلی داستان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جنگ کے کچھ بہترین اصول بیان فرمائے جن پر عمل کر کے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان جنگ میں کامیابی کے 5 اصول بیان کیے۔ نمبر 1 میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کہ اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ دوسرا اصول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ تیسرا اصول اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے،
اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ چوتھا اصول بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ پانچواں اصول تقوی اختیار کرنے کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ کفار کے لیے ترغیب اور ترہیب اللہ تعالی نے بیان کی۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ گزشتہ آیات میں ایمان والوں کے لیے اصول کا بیان تھا، اب ان کے مقابلے میں نویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کفار کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کفار اپنے کفر سے اب بھی باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ترہیب بھی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ جو قانون جاری ہو چکا ہے ان پر بھی جاری ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ہلاک اور برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔